اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، تو وہاں سے قافلہ ان کو لے کر مصر پہنچ گیا، تو مصر کے بازار میں جا کر حضرت یوسف بیچ دیے گئے۔ تو وہاں مصر کے جس آدمی نے حضرت یوسف کو خریدا وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت یوسف معمولی لڑکا نہیں ہے۔ چنانچہ ہدایت یہی تھی ان کی طرف سے کہ ان کو غلام کے طور پر نہ رکھا جائے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، تاکہ ہم ہو سکتا ہے کہ یہ یوسف ہمارے کام آئے آگے جا کے، یا اپنی بیوی سے کہا اس نے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ پلاننگ تھی کہ میں نے جو کچھ سوچا تھا، جو میرا فیصلہ تھا وہ نافذ ہو کے رہنا، تو اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو وہاں مصر میں جا کر آباد کر دیا۔ اب آگے معاملہ کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ وہ جس خاتون کے گھر میں حضرت یوسف گئے ہیں، جس کو اس کے خاوند نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، تو وہ حضرت یوسف پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ظاہر ہے یوسف اب نوجوان ہو چکے ہیں، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، جو نام جو اس کا بتایا جاتا ہے بائبل میں زلیخا کے نام سے، تو اس نے حضرت یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے دروازے بند کر لیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا یوسف سے کہ آ جاؤ، کہ تم آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے یہ اس کو بھی معلوم ہے کہ جو ہم جب میں کرنے جا رہی ہوں یہ غلط کام ہے، اس لیے تو دروازے بند کیے نا۔ تو قال معاذ اللہ، تو یوسف نے کیا جواب دیا کہ بھی اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ جو تمہارا خاوند ہے جس نے مجھے خرید کر جس گھر میں لایا ہے وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے یہاں اچھی طرح رکھا ہے، میرا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا رکھا ہے، یعنی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو میں اب اس کے ساتھ خیانت کروں تو میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ ظالم جو اس طرح کا ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، تو میں اس کام میں نہیں پڑنے والا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، تو اس عورت نے تو حضرت یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا کہ اس کے ساتھ غلط کام کرے گی وہ۔ وَهَمَّ بِهَا، اور قریب تھا کہ حضرت یوسف بھی یہ ارادہ اس طرح کا کر لیتے، لیکن ہوا کیا، لولا ان رآ برہان ربی، اگر یہ نہ ہوتا کہ یوسف اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یہ رب کی برہان کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر آدمی کے پاس جو خیر اور شر کا جو شعور دیا گیا ہے، اور انسان کا جو ضمیر ہے وہ ہر موقع پہ اس طرح کے موقع پہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ادھر سے جو پکار ہے ضمیر کی، یہ اصل میں برہان ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی، جو ہمیں بتا دیتی ہے، جو ہمارے لیے روشنی بنتی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام اس سے دور رہنا ہے۔ تو یہ پیچھے حضرت یوسف کا یہ جملہ نقل ہوا ہے نا کہ بھی اللہ کی پناہ، میں یہ نہیں کرنے والا، یہ کام غلط ہے۔ تو یہ اصل میں ان کے جو ضمیر کی جو روشنی ہے، جو پکار ہے، اس نے گویا کہ حضرت یوسف کو اس کام سے بچا لیا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر اندر سے آواز آتی ہے، ضمیر کہتا ہے کہ بھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے، تو اس موقع پر خدا کی اس برہان سے، اس روشنی سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور برائی سے بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کی آواز کو، ضمیر کی آواز کو، ضمیر کی روشنی کو دبا دیتے ہیں اور برائی کر جاتے ہیں۔ یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ زلیخا بھی سمجھتی ہے کہ کام غلط ہے، یہ نا غلقت الابواب، دروازے بند کر لیے، بھی چھپ کے کیوں یہ کام کر رہی ہے، تو اس کو معلوم ہے، لیکن اس نے ضمیر کی جو یہ آواز ہے اس کو دبا لیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ کر گزروں گی میں۔ لیکن حضرت یوسف نے جو ضمیر کی آواز ہے، جو خدا کی برہان ہے ہمارے اندر موجود، وہ آواز سنی ہے اور اس روشنی میں یہ فیصلہ یہ کیا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ کذالک، ایسے ہی ہوا،
لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم دور رکھیں اس سے برائی کو۔ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ویسے بھی خصوصی ہوتا ہے کیونکہ ان کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کا انتخاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاملہ اپنے علم کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں وہ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پیغمبر بنایا جائے۔ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قوم کے بہترین افراد ہوتے ہیں، تو وہ ان کا جو ہے وہ تاریخ، ان کا جو بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کی برائیاں موجود نہیں ہوتی کہ جانب شر جو ہے ان کا نفس جو ہے وہ شر کی طرف مبتلا ہو جائے اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں۔ جانب خیر ان سے کوئی کوتاہی کوئی ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ توجہ دلا دیتے ہیں۔ تو اللہ وہ پیغمبر جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اس پہلو سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے حضرت یوسف کو برائی سے دور رکھا، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ یہ بے حیائی کی دعوت دے رہی تھی وہ خاتون۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے ایسے بندوں میں سے تھا جو برگزیدہ ہوں۔ وہ چونکہ ان کا چناؤ ہو چکا ہے، انتخاب ہو چکا ہے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ ذکر کیا کہ ہم نے اس کو برائی سے بچایا۔ گویا کہ پیغمبروں کی جو باطن کی جو آواز ہوتی ہے ضمیر کی، وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے، وہ روشنی اندر کی ایسی ہوتی ہے کہ پیغمبر اسی کے مطابق جو ہے نا عمل کرتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی، کیونکہ یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ حضرت یوسف جو ہیں نوجوان ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہیں ایک موقع پیدا ہو گیا، خود وہ آگے بڑھ کے دعوت دے رہی برائی کی، تو ان کے لیے بچنا آسان نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر چونکہ ان بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور ان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے خدا کی طرف سے، فطرت کی جو روشنی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں وہ پھر ان آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف بھاگے ہیں کہ جان چھڑائی جائے اس سے، باہر نکل جاؤں کمرے سے، اور وہ خاتون بھاگی ہے کہ اس کو پکڑوں میں۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اسی بھاگ دوڑ میں کیا ہوا، اس خاتون نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، پکڑ کے کھینچا ہوگا نا روکنے کے لیے، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں جب دروازے کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں دروازے کے پاس انہوں نے پایا اس کے شوہر کو، وہ جو خرید کر لائے تھے یوسف کو، جو اس خاتون کے شوہر تھے، وہ وہاں موجود۔ قالت، تو عورت نے اب دیکھیں فوراً کیا کہا ہے، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اسے کہنے لگی کہ اس آدمی کی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ گویا کو بتا رہی ہے کہ یہ یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے نا کہ یا اس کو قید کر دیا جائے یا پھر کوئی اور دردناک سزا دی جائے، کچھ تو معاملہ اس کو ملنا چاہیے نا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قال، اب یوسف نے اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ یوسف بولے، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے میرے نفس سے، اپنے نفس سے، یعنی کہ اس نے ڈورے ڈالے ہیں مجھ پر، یہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہ رہی تھی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور وہ جو خاتون تھی اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت پیش کی۔ شہادت ظاہر ہے وہ افراد کی بھی ہوتی ہے اور قرائن اور حالات کی بھی ہوتی ہے، کوئی اشارہ ایسے موجود ہوتے ہیں اس موقع کے جو ایویڈنس ہوتا ہے، تو اس نے قرینے کی یہ گواہی پیش کی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، تو اگر ایک یوسف کا کرتا جو ہے آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت پھر سچی ہے کہ یوسف نے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ وہو من الکاذبین، اور یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے وہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب دیکھا اس نے، وہ جو زلیخا کا جو شوہر تھا، کہ اس کا کرتا تو ہے یوسف کا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی کا قصور ہے۔ قال، اس نے کہا، انہ من کیدکن، یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب ہیں۔ یہ اس کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ عورتیں جو ہیں فریب دیتی ہیں۔
اصل میں وہ اس کا اپنا کوئی مشاہدہ ہوگا، اپنے تجربات ہوں گے، اس طرح کے موقع پر اس طرح کا جملہ بول دیا جاتا ہے۔ جب ہم جیسے ہم کہتے ہیں بھئی کسی قوم کے فرد سے ہم نے کوئی دھوکہ کھایا ہو یا اس طرح کے واقعات سنے ہوں تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو ہیں ہی ایسے، جیسے کہتے ہیں کہ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مرد یہ کام کرتے ہی ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں یا فلاں قوم ایسی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے موقع کا جملہ ہے۔ اس کا لازم یہ نہیں ہوتا کہ بھئی عورتیں جو ہیں وہ فریب ہی دینے والی ہوتی ہیں۔ ان کید کن عظیم، بے شک تمہارے فریب بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ یہ جو بھی اس کے مشاہدے ہوں گے، تجربات ہوں گے، اس نے اس کے نتیجے میں یہ عورتوں کے بارے میں کمنٹ کر دیا۔ تو اس سے لازم نہیں آ جاتا کہ ساری عورتیں جو ہیں ان کے فریب وہ فریبی ہوتی ہیں اور ان کے فریب عظیم ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو جانے دو، اس سے اعراض کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تم کیا کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہ تم نے غلطی حرکت کی ہے تو تم استغفار کرو۔ انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یہ غلطی تمہاری ہے تو تمہیں اب معافی مانگنی چاہیے۔ اور یوسف سے کہا ہے کہ تم اس معاملے کو جانے دو اب۔ وقال نسوہ فی المدینہ، تو باقی جو شہر میں کچھ عورتیں ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ چرچا کیا کہ امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ، کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے، یہ عزیز کا لفظ ہے اس آدمی کے لیے جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا، جو زلیخا کا شوہر ہے۔ تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ وہاں کا کوئی عہدہ ہے مصر میں، لگتا ہے کہ وہ سرکاری عہدہ اس کو بھی حاصل ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے وہاں کا اشرافیہ ہے، تو وہ یعنی کہ وہاں معروف لوگ ہیں، وہ ان کی جو فیملی ہے نا، عزیز کی، زلیخا اور حضرت یوسف یہاں رہے ہیں، تو اب عورتوں تک یہ خبر پہنچی ہے۔ وہ وہاں اسی کیٹیگری کی ہوں گی نا عورتیں، کیٹیگری سے مراد کیا ہے کہ وہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ جو ہے عزیز کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ قد شغفہا حباً، وہ جو اس کا غلام ہے جو وہ اس کے دل میں کھپ گیا ہے، وہ فریفتہ ہو گئی اس پر۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کھلی حماقت میں ہے، گمراہی میں ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ غلام کے ساتھ یہ معاملہ کرنے جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ بھئی وہ اس نے طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے، اس پر ڈورے ڈالنے کا جو طریقہ ہے اس کو پھنسانے کا، اس حوالے سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے رام کیا جاتا ہے۔ یہ بات آگے جا کے کھل جائے گی۔ فلما سمعت، تو جب وہ اس عورت نے، وہ عزیز کی بیوی نے یہ سنا، بمکرہن، ان کا فریب، یعنی انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس طرح کے لوگوں کو ایسے پھنسایا جاتا ہے، وہ چال کیا ہونی چاہیے۔ تو وہ اس خاتون کو معلوم ہوا کہ اچھا ان کے ہاں ایک پلان ہے، ایک اسکیم ہے، تو کہ کیسے پھنسانا ہے اس کو۔ تو وہ جب پتہ چلا کہ ان کی کیا اسکیم ہے، کیا پلاننگ ہے، ارسلت الیہن، تو اس نے ان عورتوں کو بلا لیا، وآتدت لہن متکان، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، کہ ایک نشست کا انتظام کیا۔ وآتت کل واحدہ منہن سکینا، اور اس نے ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دے دی۔ ظاہر و پلاننگ کا حصہ ہے کہ چھری کیوں پکڑائی ہے، تو ان کا پلاننگ ہی یہ ہے کہ کس طرح قابو کرنا ہے یوسف کو۔ وقالت، اور یوسف سے کہا، اخرج علیہن، کہ تم ان کے سامنے جاؤ، ذرا ان کے پاس جاؤ۔ فلما رأینہ، تو جب وہ عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف کو، اکبرنہ، تو وہ ان کی عظمت سے مبہوت ہو گئیں۔ وہ دیکھتے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی فرد ہے، کوئی یہ عام انسان نہیں ہے۔ تو پہلے تو عظمت جو ہے نا وہ مبہوت ہو کے رہ گئیں، حیران ہوئیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، پلان کیا ہوا تھا نا، اور یہ کہہ کے بھی آئیں کہ بھئی زلیخا کو تو کچھ نہیں آتا، یہ کیسے مائل کرنا ہے اپنی طرف یوسف کو، ہم بتائیں گے کیسے کرنا ہے۔ اسی پلاننگ کی وجہ سے وقطعن ایدیہن، تو اپنے ہاتھ انہوں نے جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی نا، گویا کہ حضرت یوسف کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم اپنا نقصان کر لیں گے،
تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات منوانے کا۔ وَقُلْنَا حاشا للہ، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یوسف مائل نہیں ہوئے، وہ پکار اٹھی حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو زلیخا کے ورگلانے پر اور ہماری اس جو چال ہم نے چلی ہے اس کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک فرشتہ، بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ لگتا ہے کہ معزز فرشتہ ہے، یہ اگر آدمی ہوتا تو لازماً ہمارے فریب میں آ جاتا۔ گویا کہ ہیں تو آدمی لیکن ان کے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف کا کردار جو ہے یہ فرشتوں جیسا ہے کہ برائی کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ قالت، وہ جو خاتون ہے جس نے پھسلانے کی کوشش کی تھی یوسف کو، عزیز کی بیوی، وہ کہتی فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ یوسف تم مجھے ملامت کر رہی تھی جس کے بارے میں، کہ تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ یہ دیکھو یوسف کو کیسے پھنسانا ہے، اپنی طرف کیسے مائل کرنا ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے زلیخا کو، اب تمہارے سامنے ہے نا، دیکھو ذرا اپنی طرف مائل کر کے دیکھ لو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یقیناً میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس پر ڈورے ڈالے تھے، فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اسے کہہ رہی ہوں کہ وہ کرے، میرے ساتھ برا فعل کرے، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید کیا جائے گا، اس کو قید خانے میں ڈالا جائے گا، سزا اس کی یہ ہے۔ اوپر بتایا تھا کہ بھئی عزیز سے کہا ہے کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کرے تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں کہہ رہی ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ مل کر برائی نہیں کرے گا تو یہ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہوگا، اس کو ذلیل کیا جائے گا یہ اگر اس نے میری بات نہ مانی۔ ابھی تو وہاں جو حیثیت ہے اس گھر میں، وہ تو ظاہر ہے جب عزیز مصر نے خریدا تھا یوسف کو تو بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا ہے، تو وہاں اچھا ٹھکانہ ملا ہے، تو کہتے ہیں لیکن اب یہ اس کی حیثیت ختم کر دی جائے گی۔ قال، اب حضرت یوسف دیکھیں، انہوں نے دعا کی، ربی، میرے پروردگار، السجن احب الیہ، کہ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس کی یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں، کہ یہ عورتیں مجھے برائی کی طرف مائل کر رہی ہیں، برائی کی طرف بلا رہی ہیں، مجھے اس کی نسبت اس برائی میں داخل ہونا، اس کی طرف رخ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اگر تم نے مجھ سے یہ دور نہ کیا، کیدہن، ان کے فریب کو، دیکھیں کیدہن، سب عورتیں اس فریب میں شامل ہیں، سب عورتوں نے چال چلی ہے، پہلے زلیخا نے اپنے طور پر، پھر جو باقی جو عورتیں ہیں، تو ان کے فریب میں سے اگر تم مجھ سے اس فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، اسبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل ایک انسان کی جگہ پر کھڑے ہو کر، کہ انسان بہرحال کمزوریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ابھی تک تو میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، وہ اندر جو برہان موجود ہے اس کی روشنی میں، تو ایسا نہ ہو کہ میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں اور ان کی بات مان لوں اور برائی کر گزروں۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں ایسا کیا، ان کی طرف مائل ہو گیا، تو میں پھر جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، کہ جذبات سے مغلوب ہو کر انسان برائی کو کر گزرتا ہے، تو میرے اندر جو جذبات ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر غالب ہو جائیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ، تو اس کیفیت میں انہوں نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعا قبول کر لی، ربہ، اس کے پروردگار نے۔ یہ اس طرح کی صورتحال میں جب اندر سے کوئی دعا، کوئی طلب کی جائے گی تو ظاہر ہے وہ لازم قبول ہی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے پروردگار نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ، تو اس نے دفع کر دیا، کیدہن، اس سے ان کا فریب، وہ جو عورتوں نے مل کر چال چلی تھی وہ اس سے بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ کہ وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے حضرت یوسف نے اس مشکل حالت میں،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی میں تو سننے والا ہوں، میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور میرے علم میں ہوتا ہے جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، چنانچہ میں سمیع و علیم ہوں، میں اس سے واقف تھا جو معاملہ ہو رہا تھا، تو جب میرے بندے نے مجھے پکارا ہے تو میں اس کی پکار پر پھر لازماً اس کی پکار کو سنا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بندہ مومن جب کہ پکارتا ہے اپنے رب کو، تو اللہ تعالیٰ چونکہ سمیع و علیم ہے تو وہ لازماً بات سنتے ہیں، دعا سنتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ باقی بات وہ دعا پوری ہو جائے، مان لی جائے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ بھی کوئی ایسی چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے جو اللہ کے علم کے مطابق ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ چیز ہمیں اس وقت نہ ملے، بعد میں ملے یا کبھی نہ ملے۔ تو جیسے بڑے جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں بچوں کے بارے میں، بچے جب چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بچے کے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کی سنتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اس علم میں ہوتا ہے سب کچھ، جب ہم پکارتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بندے کی اس پکار کو اس کا جواب کیسے دینا ہے، بات مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، یا ڈیلے کر دی جائے گی۔ تو ہمیں اسی توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسے حضرت یوسف نے کیا تو ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔